کے جو معنی ہوتے ہیں، ویسے اگر اس کی ڈیپتھ میں جائیں تو مطلب یہ کہ اسلوب سے مراد اظہار کی وہ ذاتی انفرادیت ہے جس کی بنا پر ہم کسی بھی مصنف کو پہچان لیتے ہیں، کسی بھی رائٹر کو، کسی بھی شخص کو ہم پہچان لیتے ہیں. یعنی اگر ان شارٹ دیکھا جائے، عام لینگویج میں دیکھا جائے تو مطلب ہے طریقہ کار. اور اس میں جو ہم پڑھیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار، یعنی اسلوب زندگی، اسلوب عبادت کیا تھا. عبادت کو اگر ہم دیکھیں تو عبادت کو ہم کس معنوں میں لیتے ہیں؟ کوئی اس کا آنسر دے گا؟ عبادت کا اگر پوچھا جائے کہ عبادت کیا ہے تو اس سے کیا آپ مطلب لیں گے؟ مائنڈ میں کیا آتا آپ کے؟ نماز، روزہ، حج، اور کون؟ بات، سچ بولنا، اور امانت داری، اور اطاعت والدین، اور افائے عہد، عمل بالمعروف، آوازات، اور اللہ تعالیٰ پہ توکل، یہ بھی عبادت ہے. اگر ان ساری چیزوں کو اور ان ساری صفات کو اگر انسان اپنے اندر لے آئے تو وہ اصل میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہا ہے. اور اگر ہم دیکھیں کہ عبادت جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے، تو دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اوپر نبوت آنے سے پہلے، یعنی ان کے غار حرا میں وہ عبادت کرنے جایا کرتے تھے، اور وہ اللہ کے بہت ہی محبوب بندے تھے اور ان کو اللہ تعالیٰ نے بلند مقام دیا تھا. تو اس بلند مقام کا نہ صرف ہم مسلمان بلکہ غیر مسلم بھی اس بات کے بارے میں کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ بلند تھا. اس کے بارے میں ایک رائٹر ہے مائیکل ہارٹ، انہوں نے ایک بک لکھی تھی دا 100، یعنی 100، اور اس میں اس نے مختلف شخصیات کے بارے میں لکھا، لیکن اس نے ٹاپ آف دی لسٹ کس کو رکھا؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور یہ دنیا کی تاریخ کا، جیسے اس میں لکھا ہوا نا، دا موسٹ رینکنگ آف دا موسٹ رینکنگ آف دا رینکنگ آف دا موسٹ انفلوئنشل پرسن ان دا ہسٹری، یعنی کہ ایسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایسی ہے کہ اس میں اس نے نیوٹن کا نہیں ذکر کیا، کسی اور مشہور شخصیت کا ذکر نہیں کیا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے ٹاپ آف دی لسٹ رکھا. اور کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ اس بک میں لکھتا ہے، اس میں اگر آپ کو کبھی موقع ملے تو آپ اس کے بارے میں پڑھیے گا ضرور، کہ اس میں وہ لکھتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ وہ ایسا شخص تھا کہ وہ نہ صرف دینی لحاظ سے بلکہ دنیاوی لحاظ سے بھی پرفیکٹ تھا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ایک کامیاب انسان تھے، اللہ کے نبی تھے، اور اپنے ہر طرح کے گناہوں سے پاک تھے. تو اس سے اگر ہم دیکھیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اسلوب تھے، یعنی ان کے جو طریقے تھے، وہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان کو پڑھنے جو لوگوں نے جو ان کے بارے میں پڑھا وہ غیر مسلم تھے، وہ بھی اس بات کے گرویدہ ہو گئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایسی تھی کہ ان میں کوئی بھی فالٹ نہیں تھا، ان میں کوئی بھی ایسی بات نہیں تھی جس کے بارے میں کوئی کہہ سکتا کہ یہ پرفیکٹ انسان نہیں ہے. تو اگر عبادت کو ہم دیکھیں تو عبادت کی حقیقت کیا ہے؟ قرآن میں آتا ہے، قرآن پاک میں آتا ہے کہ عبادت وہ اصل مقصد ہے جس کے لیے انسان کو پیدا کیا گیا. اللہ تعالیٰ نے بہت ساری مخلوق پیدا کی ہے، اس میں سب سے اشرف المخلوقات کون سی ہے؟ انسان. اور اللہ تعالیٰ سورۃ الذاریات میں کیا فرماتے ہیں؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے نہیں پیدا کیا جن و انس کو مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت کرے. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ میں نے جن و انس کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کرے. اور انبیاء اسلام جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں وہ سب اس دنیا میں اس لیے بھیجے گئے کہ وہ اپنے آپ کے ساتھ جوڑنے کی بجائے
उस रब ताला के साथ जोड़ें और उस रब ताला की तरफ इबादत की दावत दें। तो जब इबादत की जाती है तो उसमें साथ ही जो है इंसान की जिंदगी में कुछ ऐसी चीजें भी आती हैं जिसमें उसके साथ शैतान लग जाता है, और शैतान को बज़ाहिर तो हमें नजर नहीं आता, लेकिन वो हमारे नफ्स में हर वक्त मौजूद है। वो हमें इबादत से, अल्लाह ताला की इबादत से रोकता है। तो जब हम नमाज की बात करते हैं तो नमाज जो है वो एक ऐसी याद दहानी है जिसमें हम अपने अल्लाह को याद करते हैं और उस रब ताला की तरफ हम रुजू करते हैं, और हम फिर उस इबादत के साथ जब जुड़ते हैं तो शैतान उस जगह से चला जाता है। अच्छा, हम सबको पता है कि इबादत में नमाज बहुत अहम दर्जा रखती है, हमारे इस्लाम के अरकान में से भी एक अहम रुकन है। लेकिन इधर बयान करने का क्या मकसद, जब भी हम बात करते हैं ना या कहीं दरसे कुरान होता है, हम कहते हैं नमाज के बारे में तो सुना ही है, पता है हमें नमाज के बारे में, हम नमाज पढ़ते हैं, है ना ऐसी बात। अल्हम्दुलिल्लाह आप सबसे भी मुझे ये गुमान अच्छा है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला इस गुमान को ऐसे ही रखे कि आप सब भी नमाज की पाबंदी करते होंगे। लेकिन इंसान जब नमाज की तरफ जाता है तो उसके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हदीस का मफ़हूम है कि उसके वो जब उठता है वजू के लिए तो साथ ही जो है उसके उसके गुनाह झड़ने शुरू हो जाते हैं, वजू करता है उसके गुनाह झड़ जाते हैं, नमाज की तरफ आता है तो शैतान वहां से भाग जाता है। और अगर हम अपने दिल में ये सोचें कि हम अल्लाह के बंदे हैं तो फिर अल्लाह का बंदा होने की हैसियत से इंसान फिर अपने जात को सामने नहीं रखता, वो शैतान को सामने नहीं रखता, वो अपने नफ्स को सामने नहीं रखता, क्योंकि शैतान जो है वो इंसान के नफ्स के अंदर मौजूद है और हर वक्त कहता है कि तू मेरा बंदा है, तू मेरा बंदा है। लेकिन इंसान और अल्लाह का बंदा होने का इकरार जब इंसान जब अल्लाह का बंदा होने का इकरार करता है तो उसकी जो असल रूह की तरफ जाता है तो वो नमाज है। तो अल्लाह ताला के जो नबी हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके बारे में हम जानते हैं कि उनकी नमाज कैसी थी। जैसे अहदीस में हम पढ़ते हैं कि इस्लाम के 5 अरकान हैं, कलमा शहादत, नमाज, रोज़ा और हज और ज़कात, ये सारी चीज़ें। लेकिन जब हम कलमा शहादत कह देते हैं तो उसके फौरी बाद किस चीज़ का जिक्र आता है? नमाज का। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रिसालत के मनसब पर फाइज हुए तो नमाज उन पे उसी वक्त ही फ़र्ज हो गई थी। 3 साल तक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे वो इस्लाम की दावत देते रहे पोशीदा तौर पे और छुप छुप के, क्योंकि मुखालफिन बहुत ज्यादा थे। तो उस वक्त जो था इब्तिदा में जो थी नमाज वो फर्ज नहीं थी, जबकि मेराज के मौके पे जाके ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसका तोहफा मिला। तो अल्लाह ताला की तरफ से जो ये आयात नाज़िल हुई सूरत मुज़म्मिल की इब्तिदाई आयात है कि ए कंबल ओढ़ कर सोने वाले, रात को उठ कर नमाज पढ़ा करो, मगर ये पूरी रात जरूरी नहीं, थोड़ा सा आराम कर लिया करो, यानी आधी रात क़याम करो, इसमें से भी कुछ कम कर दिया करो, कुरान को नमाज में खूब ठहर ठहर कर पढ़ो, हम अनकरीब तुम पर एक भारी बात का बोझ डालने वाले हैं। रात का उठना नफ्स को खूब ज़ेर करता है और ये वक्त दुआ के लिए भी बहुत ज्यादा मुनासिब है। तो अगर हम देखें कि अगर तहज्जुद जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे फर्ज थी तो रात को उठ के अगर हम पे ये फर्ज हो जाती तो क्या हम पढ़ पाते? तो वो हमारी एक नफली इबादत है और उस नफली इबादत के बारे में ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि उसका अजर बहुत ज्यादा है। जैसे अगर हम नमाजों के बारे में देखें तो क्या है कि फजर की नमाज के लिए जब हम उठते हैं तो आप महसूस करेंगे कि हमारा वो सारा दिन बहुत
مختلف گزرتا ہے، بہت اچھا گزرتا ہے. لیکن جس دن ہماری فجر کی نماز قضا ہو جائے تو وہ ہمارا دن ایسے گزرتا ہے کہ جیسے ہم نے کوئی چیز کھو دی ہے، اگر ہم نماز کی پابندی کرتے ہیں تو اور اسی طرح دیکھیں دن کی نمازیں ہماری روٹین لائف کے اندر ہوتی ہیں، ہم اپنی روٹین میں پڑھ رہے ہوتے ہیں اور جاگ رہے ہوتے ہیں اور اسی طرح سے ہم اپنی ادا کرتے ہیں. لیکن جو ہی رات کی عشاء کا وقت آتا ہے، اور آج کل ہمارے دور میں سب سے زیادہ آج کل راتوں کو انجوائمنٹس، راتوں کی بہت ساری ایکٹیویٹیز ہم نے رکھی ہوتی ہیں، اور ہم عشاء کی نماز کو کیسے ادا کرتے ہیں. ایسے کبھی تو یاد ہی نہیں رہتا عشاء کی نماز، کبھی ہم اسی جاگتی سوتی کیفیت میں پڑھ دیتے ہیں، اور ہم اپنی اس طرح سے نماز کی حفاظت نہیں کر پاتے جس طرح اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں اس کی حفاظت کرنے کا حکم دیا ہے. تو جیسے میں بات کر رہی تھی کہ آج کل کا ٹرینڈ ہے رات کو جاگنا، اور رات کی جو ہے ایکٹیویٹیز ہم نے زیادہ رکھ لی ہیں، ادر ایکٹیویٹیز. لیکن رات اللہ تعالیٰ نے سونے کے لیے بنائی ہے، دن جاگنے کے لیے. ایک وہ مجھے یاد آ گئی ہے اس کی، ہم لوگ نے ایک سلیبس کی بک میں ہوتا تھا کہ ایک ہم تھی کہ دن بنایا جاگنے کے لیے، رات بنائی سونے کے لیے. تو وہ اب ہم اس کے الٹ چلتے ہیں، تو اس کی وجہ سے ہم اپنی نمازوں کا جو ہے اس طرح سے ہم عشاء کی نماز کا یا اور جب عشاء کی نماز اس طرح سے ہوگی رات کو جاگتے سوتے تو فجر کی جب لیٹ سوئیں گے تو ہماری قضا ہونے کے زیادہ چانسز ہیں. تو جبکہ اللہ کے نبی نے کہا کہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرو، اور حفاظت کیسے کہ اسے وقت کے ساتھ پابندی کے ساتھ ادا کرو. اسی طرح اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھیں کہ اگر انہوں نے صرف ایک نماز کے بارے میں نہیں بلکہ انہوں نے ان کا ہر بات جو ہے وہ انہوں نے کہا ہے کہ وہ عبادت ہے. جیسے اگر فوج کے لحاظ سے دیکھیں تو ایسے ہے کہ جیسے وہ ڈیوٹی دیتے ہیں اس میں ڈیوٹی فوجیوں کی زندگی آپ نے دیکھی ہوگی مختلف آپ کے ڈراموں میں یا کچھ اس طرح کے سین یا کچھ آپ کو آئیڈیا ہوگا، کسی کے ریلیٹیو بھی ہوں گے کہ وہ ان کی ہر وقت وہ تیار رہتے ہیں، حالانکہ ان کی یہ ٹریننگ جو ہے وہ برسوں بعد کہیں کام آتی ہے، کیونکہ ہر وقت انسان فوج جو ہماری ہے وہ حالت جنگ میں نہیں ہے. لیکن وہ ٹریننگ ان کی ایسی ہے کہ اگر اس اپنے یونٹ میں ان کا بغل بھی بچتا ہے تو اسی وقت وہ 2 منٹ کے اگر ان کو ٹائم دیا جاتا ہے 2 منٹ میں ریڈی ہو کے پہنچتے ہیں. تو یہ جو اذان ہے ہماری، یہ بھی ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ہم اللہ تعالیٰ کے اگر اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے ایک آرمی تصور کریں نا، ایک اپنے آپ کو فوجی تصور کریں، اپنے آپ کو ایک مجاہدہ تصور کریں، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ الارم ہے 5 وقت کی نماز کا. تو ہم اس کو اگر اگنور کر دیتے ہیں اور اس کی طرف دوڑ کے نہیں جاتے تو وہ ہم کیسے اس کی اطاعت کر سکتے ہیں. اور دنیاوی فوجیوں کی اگر ٹریننگ اس طرح سے ہوتی ہے اور وہ اس کی پابندی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں فری ہینڈ دیا ہے، ہم کیوں نہیں اس کی پابندی کر پاتے. اکثر ہم لوگ یہاں پہ اب دیکھے بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ہے کہ ہم یہاں پہ کچھ پڑھنے والے اور کچھ پڑھانے والے ہیں، لیکن ہمیں اپنے پاس آپ یہ لکھ لیں بات، کیا میری نمازیں ایسی ہیں کہ میں اللہ کے آگے اسے پیش کر سکوں؟ کیا میں یہ سمجھتی ہوں کہ میں یہاں دین کا کام کر رہی ہوں، میں یہاں پڑھ رہی ہوں، پڑھا رہی ہوں، کیا میری نماز ایسی ہے جو اللہ کے آگے اس طرح سے قبول ہوگی جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس کو قبول کرنا ہے؟ جیسے دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ جب نماز اذان ہوتی تھی تو اپنے گھر والوں سے اجنبی ہو جاتے تھے، جو بھی کام کر رہے ہوتے تھے وہ چھوڑ دیتے تھے. کیا ہمارا حال ایسا ہے کہ ہم اپنے سارے کاموں کو چھوڑ دیتے ہیں؟ کیا ہم نماز کو اول وقت میں ادا کرتے ہیں؟ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں کہ نماز کو اس کے مقرر وقت پر پڑھنا جو ہے وہ افضل ہے. اور اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سے نماز کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا، حدیث کا مفہوم ہے کہ جب نماز کا وقت آتا تو میں مکمل وضو کرتا ہوں، پھر اس وقت اس جگہ پہ آ جاتا ہوں جہاں مجھے نماز پڑھنی ہوتی ہے، پھر میں وہاں پہ بیٹھ جاتا ہوں. اب اس کے ساتھ ساتھ آپ نے خود سوچنا ہے اپنے بارے میں اپنے بارے میں سوچوں گی، آپ نے اپنے بارے میں سوچنا ہے.
کہ کیا میں ایسے وضو کر کے کیا اس طرح سے بیٹھتی ہوں تھوڑی دیر کے لیے، جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرنے کے بعد بیٹھ جاتے تھے ایک جگہ، اور جہاں نماز پڑھنے کا ارادہ ہوتا وہاں پہ بیٹھتے، یعنی جائے نماز بچھا کے، یہ نہیں کہ وضو کر کے کہیں گپ شپ لگانے کے لیے بیٹھ جائیں۔ اکثر ہمارا ایسے ہی ہوتا ہے نا، ہم وضو کر کے کیا کرتے ہیں کہ کسی نہ کسی ادر ایکٹیویٹی میں ہم لوگ کھو جاتے ہیں۔ تو کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر یہ آیات ہے کہ سورۃ نحل کی ہیں کہ انہیں عبد اللہ واجتنبوا الطاغوت، یہ کہ بندگی کریں اللہ کی اور دور رہیں طاغوت سے۔ طاغوت کون ہے؟ طاغوت کون ہے؟ کس کس کو پتا طاغوت کون ہے؟ شیطان۔ اور شیطان ہمیں سب سے زیادہ روکتا ہے نا نماز پڑھنے سے۔ تو اب اپنا جائزہ لیں، کیا میں وضو کرنے کے بعد اس طرح سے سکون سے بیٹھتی ہوں کہ میں تھوڑی دیر اللہ کے ذکر کروں اس کے بعد نماز شروع کروں؟ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان کے بارے میں ہے حدیث کا ہی مفہوم ہے کہ وہ اتنی دیر تک بیٹھتے کہ ان کے اعضاء جو تھے وہ مطمئن ہو جاتے، یعنی ہر اعضاء اپنی جگہ پہ آ جاتا۔ دیکھیں ہم بھاگم بھاگ واش روم جاتے ہیں، بھاگم بھاگ وضو کرتے ہیں، ایسا ہے نا، ایسے ہی کرتے ہیں نا۔ اور اکثر تو ہم اپنی معمولات میں اتنے مصروف ہوتے ہیں، ادر ایکٹیویٹیز نہ بھی ہوں، دین کے کاموں میں بھی ہم اکثر و بیشتر اتنے مصروف ہوتے ہیں کہ ہم جلدی جلدی وضو کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ بس جلدی جلدی فرض پڑھ لیں۔ اور جب فرض پڑھے جاتے ہیں تو اکثر جب ہم یہاں پہ فرض پڑھ لیتے ہیں تو اکثر ہمیں سنتیں یاد نہیں رہتی۔ اور جب میں یہ سیرت کے بارے میں پڑھ رہی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز تو دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنتیں بھی پڑھتے تھے، نوافل بھی پڑھتے تھے، اور اس کے ساتھ ہمیں جب پتہ چل گیا کہ یہ سنتیں موقعہ ہے، یہ غیر موقعہ ہے، تو ہماری نمازوں کا حال کیا ہو گیا؟ اکثر ہم سوچتے ہیں کہ یہ سنتیں غیر موقعہ ہے، چلیں کوئی نہیں، اس کے بارے میں گناہ تو نہیں ہے، نہ پڑھیں گے، ایسا ہے نا۔ اور ہم اس چیز کو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم قرآن پڑھنے پڑھانے والے ہیں، تو ہمیں اتنا حد تک دین پتہ چل گیا ہے کہ ہم اگر اس طرح سے کچھ نہیں ادا کریں گے تو کوئی گناہ نہیں ملے گا۔ لیکن آپ دیکھیں کہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ جو فرائض میں کمی ہوگی وہ ان نفلی عبادتوں سے پورا کرے گا نا۔ تو اگر ہمارے اس میں فرائض میں بھی ہم کیسے پڑھتے ہیں نماز، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسی حدیث کے اندر ہی ہے کہ پھر میں نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہوں اور کعبہ کے سامنے اپنا منہ کرتا ہوں، اور پھر مجھے ایسا لگتا ہے جیسے میں پل صراط پہ چل رہا ہوں۔ ہمیں کبھی ایسا فیل ہوا؟ کبھی ہم نے اپنی نماز کو سمجھا کہ ہم ایسی نماز ادا کر رہے ہیں کہ ہمارے پاؤں کے نیچے سے پل صراط ہے؟ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک اللہ کی طرف سے ایک بالکل ان کو تو گناہوں سے پاک تھے، اور ہم اگر اپنے بارے میں سوچیں، کیونکہ آج ہم نے ہر ایک بات کے ساتھ اپنے آپ کو ریلیٹ کرنا ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد وہ کیا خیال کرتے ہیں کہ فرشتے میرے پیچھے کھڑے ہیں۔ ہم نے کبھی فیل کیا؟ حالانکہ دو فرشتے تو کرامن کاتبین ہر وقت ہمارے ساتھ ہیں، لیکن ہم کوئی بھی دنیا کا کام کرتے ہوئے، برائیاں کرتے ہوئے، کوئی جھوٹ بولتے ہوئے کبھی فیل ہی نہیں کرتے، نہیں کرتے نا، جبکہ وہ ہمارے ساتھ ہر ٹائم لگے، وہ ایکٹیو ہیں، ہم نان ایکٹیو ہیں، ہم اپنی برائیوں میں ایکٹیو ہیں، ہم ان چیزوں میں نہیں سوچتے شعوری طور پہ کہ ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ نے دو ایسے نگران محافظ فرشتے لگائے ہوئے ہیں جو ہماری ہر ایک بات کو لکھتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فرشتوں کو اپنے پیچھے خیال کرتا ہوں اور اس نماز کو اپنی آخری نماز سمجھتا ہوں۔ کبھی آپ نے سوچا کہ میں نے ابھی جو ظہر کی نماز ادا کر کے آئی ہوں کیا میری آخری نماز ہے؟ ہم تو کہتے ہیں فلاں مر گیا ہمارا قریبی یا کوئی، تو وہ اسی نے مرنا تھا، ہمارا بھی ٹائم نہیں آیا۔ ایسا ہی ہے نا، ہم نے اپنے آپ کو دنیا میں اتنا انوالو کر لیا، دنیا کے کاموں میں، دنیا کی چیزوں میں، دنیا کی ایکٹیویٹیز میں اتنا انوالو کر لیا ہے کہ ہم نے کبھی یہ شعوری طور پہ سوچا ہی نہیں کہ یہ نماز میری آخری نماز ہوگی۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر امید اور خوف کے ملے جلے جذبات کے ساتھ کھڑا ہو کر حقیقتاً اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا اعلان کرتا ہوں۔ جب ہم اللہ اکبر کر کے اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں تو اصل میں ہم حقیقتاً، اللہ تعالیٰ تو ہے ہی اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے، لیکن ہم وہاں کھڑے ہو کے حقیقت میں اس کی بڑائی کو بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ اور پھر کہتے ہیں کہ قرآن کو میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھتا ہوں،
نمازوں میں خشوع لانے کی اس میں بات اگر اپنے لیے اصول لیں تو اگر نماز آپ کو لگتا ہے کہ میں جلدی جلدی پڑھ رہی ہوں تو کچھ قرآن کی کچھ چھوٹی چھوٹی صورتوں کو پڑھنا شروع کر دیں، اور جب آپ پڑھیں گے اس کو آپ اپنی فیل کریں گے، صورتوں کو یاد کریں گے تو فیل کریں گے آپ کی نماز میں خشوع ہے، آپ کی نماز میں اس طرح سے ہے کہ آپ کی نماز، ہم سوچتے ہیں نا فلاں تو اتنی اچھی نماز پڑھتا ہے، کبھی کس کے ساتھ نماز پڑھنے کا اتفاق ہوتا ہے تو اتنی اچھا رکوع کرتا ہے، اتنا اچھا سجدہ کرتا ہے، ہماری نماز ایسی نہیں ہے، تو پھر اپنی نمازوں کو اس طرح سے ہم بہتر کریں گے۔ پھر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر بھی مجھے معلوم نہیں کہ میری یہ نماز قبول ہوئی ہوگی کہ نہیں۔ کبھی ہم نے یہ سوچا؟ ہم تو کیسے کوئی چیز ہم چھوڑ کے جاتے ہیں کسی دنیا کے کام کے لیے، نماز اس کو چھوڑ کے نماز کی طرف جاتے ہیں تو ہمارا سارا دھیان ادھر ہی لگا رہتا ہے، فٹافٹ پڑھیں، یاد رکھتے ہیں اثر کی، فٹافٹ پڑھیں اب جا کے میں نے یہ کام کرنا ہے یا وہ چیز کرنی ہے، اور اصل میں ہماری وہ نماز اللہ کے ہاں پتہ نہیں قبول ہوتی ہے کہ ہمارے منہ پہ واپس دے ماری جاتی ہے، یہ تو ہم میں سے کسی کو نہیں پتا نا۔ ہم اپنی طرف سے تو وہ اپنا فرض ادا کر کے پڑھ چکے ہوتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ پھر بھی ان کو یہ چیز ستاتی ہے کہ اللہ کے ہاں وہ نماز قبول ہوئی ہے کہ نہیں۔ پھر اسی طرح دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اتنی کثرت سے نماز جو ہے وہ اس میں قرات کیا کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ کا جیسے بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر نماز پڑھا کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں سوج جاتے تھے، اس میں ورم آ جاتے تھے۔ تو کسی نے عرض کیا، لوگوں میں سے کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اتنی مشقت کیوں کرتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں جس نے اتنی نعمتیں دی۔ ہم اگر نماز کی طرف جاتے ہیں یا نماز کو خشوع کے ساتھ پڑھتے ہیں اس وقت پڑھتے ہیں جب ہمارا کسی پریشانی میں دل مبتلا ہوتا ہے یا ہمیں کوئی اللہ سے حاجت ہوتی ہے، تبھی ہماری نماز وہ دوسری نمازوں سے بہتر ہوتی ہے۔ خوشی میں آپ نے یا میں نے، ہم سب نے کبھی غور کیا کہ ہماری نمازوں کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ خوشی کو ہم سیلیبریٹ تو کرتے ہیں، سب کو اچھا کھلاتے ہیں، پلاتے ہیں، ٹریٹس دیتے ہیں اور اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، باہر چلے جاتے ہیں، پیزا کھاتے ہیں، اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں، لیکن کبھی ہم نے اپنی نماز میں یہ نفلی نماز کی بات ہو رہی ہے، نفلی نماز میں شکرانے کے نفل ہیں، اللہ تعالیٰ سے کسی بات کی حاجت ہے تو حاجت کے نفل ہیں، تو کیا ہم نے فرض نمازوں کے علاوہ کبھی نفل نماز کی بھی اہتمام کیا؟ یہ بھی سوال لکھیں آپ کہ کیا آج سے پہلے میں نے فرض نماز کے علاوہ نفل نماز میں بھی اہتمام کیا؟ کون کون کرتا ہے ذرا مجھے بتائیں۔ چھوٹے نیوے ہاتھ کھڑے ہیں، صحیح جو کرتے ہیں وہ ذرا بتائیں۔ اور آج کے بعد کون کرے گا؟ انشاءاللہ انشاءاللہ یہاں سے آج اگر ایک عمل کی بات بھی لے کے اٹھے نا تو یہ ان سب کے لیے صدقہ جاریہ بنے گا، جنہوں نے یہ ٹاپک سلیکٹ کیا، جنہوں نے یہ ساری ارینجمنٹ کی، جنہوں نے اللہ کی طرف سے مجھے اس قابل سمجھا کہ میں یہاں پہ بولوں، کیونکہ الحمدللہ اس ٹاپک کو پڑھنے سے میرے اندر بہت چینج ہے۔ بے شک ہم وہ تو نہیں کہتے کہ ہم کوئی عالم فاضل ہیں یا ہمیں بہت دین، ابھی بھی ہم بہت سیکھنے کے مراحل میں ہر روز کچھ نئی بات سیکھتے ہیں، لیکن اللہ کا بہت شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ جوڑا ہوا ہے، اور آپ سب بھی اتنے خوش قسمت ہیں کہ آپ اس کتاب کے ساتھ، اس دین کے ساتھ اور پھر اس ادارے کے ساتھ جڑے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی خوش نصیبی ہے۔ تو اس سے میں نے بہت سیکھا، میں نے اپنی عبادت کو اس دوران جب سے مجھے یہ ٹاپک ملا، میں نے الحمدللہ میری نماز میں فرق آیا ہے، یعنی میں فوراً یہ سوچتی تھی کہ اگر اللہ کی طرف سے مجھے یہ ٹاپک ملا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلوب عبادت، تو میرا کیا طریقہ کار ہے عبادت کا؟ میں اپنی ہر نماز میں پھر اس سوچ پہ رہی کہ میں اس طرح سے رکوع اور سجود کرتی ہوں جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، کیا میں ایسا محسوس کرتی ہوں کہ واقعی میری یہ نماز آخری نماز ہوگی؟ اور جب یہ محسوس کرنا شروع کیا تو اور زیادہ خوف کے ساتھ یہ چیز آئی، اور آپ لوگ بھی عصر کی نماز کے ساتھ یہ اپنے ساتھ تجربہ کیجیے گا، کوئی نہیں، رکشے باہر کھڑے رہیں، وینس جا رہی ہیں، نماز نہ جائیں،
ہمارا وہ خشوع نہ جائے. اور ہم جب اپنی نمازوں کو اچھی طرح سے ادا کریں گے تو وہ ہماری نماز ہماری زندگیوں میں بھی ہماری نظر آئے گی, وہ محسوس ہوگی, اور آٹومیٹیکلی آپ کے ساتھ آپ کے معاملات درست ہوں گے, آپ کی زندگی سے پریشانیاں جائیں گی, ڈپریشن جائے گا, سر درد جائے گا, چائے نہیں پینی پڑے گی. جیسے ہم کہتے ہیں نا سر میں درد ہے چائے پینی ہے یا کوئی اس طرح کی چیز, ہمیں ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا پڑے گا. اللہ تعالیٰ ہمارا اتنا زیادہ ساتھ دے گا, اور اس چیز پہ جب ایمان رکھیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جیسا جو گمان رکھے گا میں اس کو ایسے ہی ملوں گا. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزوں کی کیفیت کیسی تھی کہ وہ فرض روزے تو رکھتے ہی تھے, ساتھ نفلی جو روزے ہیں وہ بھی رکھا کرتے تھے. بعض احادیث میں آتا ہے کہ سوموار اور جمعرات کا روزہ, اس کے علاوہ شوال کے جو 6 روزے وہ. اچھا, اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے عاشورہ کا روزہ بھی رکھنے کا ہے کہ وہ کہا گیا ہے کہ وہ گزرے ہوئے سال کے اور آنے والے سال کے گناہوں کا کفارہ بن سکتا ہے. اور شوال کے روزوں میں پھر اپنا جائزہ ہم جب لیں گے تو ہمیں انشاءاللہ پتہ چلے گا کہ فرض روزوں کی قضاء کے ساتھ ساتھ کیا ہم نے نفلی روزوں کی بھی اہتمام کیا. اور گھر والوں کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن سلوک, اتنی پیاری پیاری باتیں. یہ میرے خیال میں یہ ٹاپک 1 گھنٹے میں کور ہونے والا ہے ہی نہیں. جیسے میں نے اس کو پڑھا کہ کیسے وہ حضرت عائشہ کے ساتھ اپنی ازواج کے ساتھ ان کے تعلقات کیسے تھے, ان کے ساتھ وہ بیٹھتے بھی تھے, ان کے سارے حقوق بھی ادا کرتے تھے, اور اس کے ساتھ وہ کیا کرتے تھے گھر کے کاموں میں بھی ہاتھ بٹاتے تھے. آج کے دور میں تو ہم کہتے ہیں نا ہاں فلاں مرد وہ یہ کام کرتا ہے, وہ کیسے کر سکتا ہے؟ بکری کا دودھ دونا وہ دھوتے تھے, اپنے کپڑوں کے پیمند لگانا, یا اس کے اوپر وہ نہانے کے بعد اکثر جیسے وہی کپڑے پہنے ہوتے تو اس کو جھاڑ کے صاف کرنا یا اس طرح سے کام, وہ بھی ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ملتے ہیں. یہ ٹاپک بھی کافی لمبا سارا ہے لیکن ہم ایک ایک نظر ڈالتے جاتے ہیں. پھر اس کے بعد یہ کہ حضرت عائشہ کے ساتھ جیسے انہوں نے ان کو کیسے انجوائے کروایا, انہوں نے وہ جو حبشیوں کا ایک کھیل دکھا کے, اور اتنی دیر وہیں پہ کھڑے رہے جتنی دیر ان کی اوٹ سے پیچھے وہ کھیل دیکھتے رہے. کس کس کو پتہ ہے. پھر حضرت عائشہ کے ساتھ اکثر وہ دوڑ لگایا کرتے تھے, اور بچوں کے ساتھ حسن سلوک, یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اسلوب عبادت میں آتا ہے. بچوں کے ساتھ ان کا کیسا سلوک تھا کہ بچوں کے جیسے ایک چھوٹا سا واقعہ میں نے پڑھا تھا کہ ان کے جو چچا تھے عباس بن عبد المطلب, ان کے بچوں کو کھڑا کرتے تھے اور کھڑا کر کے کہتے تھے آپ لوگ دوڑ لگائیں, دوڑ لگا کے جو میرے پاس پہلے آیا میں اسے فلاں فلاں چیز دوں گا. تو وہ جب دوڑ کے جیسے بچہ, ہم نے بھی یہ تجربہ کیا نا, بچہ میرے پاس آئے تو وہ کبھی بچہ ایک دم سے زور سے آتا ہے تو کبھی سینے کے اوپر چڑھ جاتا ہے یا کبھی اس طرح سے, تو ایسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتا تھا, اور وہ بالکل بھی اس چیز کو برا نہیں مناتے تھے. بچے ان کے چہرے پہ بوسہ دیتے تھے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے چہروں پہ بوسہ دیتے تھے. تو یہ بھی ایک کتنی خوبصورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اس میں ان کا اسلوب عبادت ہے. تو اسی طرح اپنے اہل خانہ کی تربیت وہ کیسے کرتے تھے, دینی اور اخلاقی لحاظ سے ان کو نوافل اور تہجد کے لیے اٹھاتے تھے, اور گھر والوں کے علاوہ جو ہے وہ مختلف لوگوں سے ملاقاتیں کرتے تھے, ان کی تربیت کرتے تھے. اور جو ہے اگر ہم اس چیز کے بارے میں دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہر چیز جو تھی وہ عبادت تھی. تو اچھا, ایک جو نماز کے بارے میں ایک آیت تھی کہ نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے. اچھا, اس کو ہمیشہ ہم یہ سوچتے تھے کہ بھائی شاید کوئی ایسی چیز یا ایسی بات کرنے سے یا کچھ, لیکن آج کے دور میں اگر امپلیمنٹ کی جائے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ نماز کیسے روکتی ہے؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, کہ نماز جو ہے وہ بے حیائی اور بری بات سے روکتی ہے. اور میں دیکھیں جیسے ہم موبائل میں اتنے انوالو ہوتے ہیں, اور موبائل میں ہر چیز, سوشل میڈیا میں ہر چیز ہے, تو اکثر جب اذان ہوتی ہے یا ہم نماز پڑھنے والے ہوتے ہیں تو ہم اس سے فوراً وہیں پہ سٹاپ کرتے ہیں, یا ہم اس کو دیکھتے ہی نہیں, آگے گزار دیتے ہیں. تو وہ کیا ہوا, میں بے حیائی اور بری باتوں سے اس نے روک دیا نا. جب نماز پڑھتا ہے انسان تو پھر وہ ان چیزوں سے بھی رک جاتا ہے.
اچھا اس کے یہ جو سورۃ علم نشرہ، اس میں دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ علم نشرح لک صدرک، اے نبی ہم نے تمہارا سینہ تمہارے لیے کھول دیا، ووضعنا عنک وزرک، اور تم پر جو وہ بھاری بوجھ ہے وہ اتار دیا جو تمہاری کمر توڑ رہا تھا، اور تمہاری خاطر تمہارے ذکر کو کی آواز کو بلند کر دیا۔ بس یہ حقیقت ہے کہ تنگی کے ساتھ فراغی بھی ہے، دو دفعہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، کہ تنگی کے ساتھ آسانی ہے، بے شک تنگی کے ساتھ جو ہے آسانی ہے، فراغی ہے۔ لہٰذا جب آپ فارغ ہوں عبادت کی، جب بھی آپ فارغ ہوں تو عبادت کی مشقت میں لگ جاؤ اور اپنی رب کی طرف راغب ہو جائے۔ یعنی جب بھی فارغ ہونا ہے فضول اور لایانی باتوں کی طرف نہیں جانا، بلکہ کن کاموں کی طرف جانا ہے؟ اللہ کی طرف، اللہ کے ساتھ جوڑنے والے طریقوں یعنی نوافل کی طرف، فرض نمازوں کو پوری طرح ادا کرنے کی طرف جانا ہے۔ اچھا اگر ہم عبادت کو آج کے موجودہ دور کے ساتھ جوڑیں تو عبادت کی اہمیت کیا ہوگی؟ عبادت کو اگر ہم موجودہ دور کے ساتھ جوڑتے ہیں تو کیا آپ کے مائنڈ میں آتا ہے؟ کوئی نہیں، کسی کو نہیں سمجھ آئی؟ دیکھیں آج کا جو انسان ہے وہ کیا ہے؟ شارٹ ٹیمپرڈ، اور انسان جو ہے وہ شارٹ کٹس زیادہ تر ڈھونڈتا ہے، عجلت پسند ہو گیا ہے۔ کیسے عجلت پسند؟ کہ اگر گھریلو زندگی کے چیزوں کے بارے میں ٹیکنالوجی کے ساتھ اگر ہم جوڑیں تو دیکھیں انسان اتنا وہ شارٹ کٹس ڈھونڈتا ہے کہ اب واشنگ مشین جو ہے، پہلے ہاتھ پہ کپڑے دھلتے تھے، پھر واشنگ مشین آ گئی، واشنگ مشین کے بعد اب کیا آٹومیٹک مشین آ گئی، ادھر سے کپڑے ڈالے ادھر سے جو مرضی کام کیا اور کپڑے دھل کے صاف ہو گئے۔ شارٹ کٹس ہے نا یہ۔ پھر اسی طرح آٹا گوندنے والی، روٹی پکانے والی مشین، باقی دوسری مسالہ پیسنے والی مشینیں، ہر طرف انسان نے شارٹ کٹس تلاش کیے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو، اللہ تعالیٰ کی عبادت کے طریقے جو ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے نہ شروع سے شارٹ کٹس تھے، یعنی نہ ڈے 1 سے نہ ڈے اینڈ تک، وہ کبھی بھی شارٹ کٹس نہیں ہم یوز کر سکتے۔ عبادت کا جو طریقہ اللہ کے نبی نے بتایا وہ ڈے 1 سے لے کے ڈے اینڈ تک وہی رہے گا، کہ اس کے بھی شارٹ کٹس ہیں۔ کبھی کسی جگہ آپ کو ملا یوٹیوب پہ نماز مختصر کرنے کے طریقے ملا؟ یا کسی جگہ سرچ کر کے دیکھیں کہ یا کسی کی کوئی رپورٹ آئی ہو کہ نماز کو پڑھیں ضرور لیکن اس کو شارٹ کٹ کر کے پڑھیں؟ نہیں ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ کی عبادت جو ہے وہ کبھی بھی شارٹ کٹ نہیں ہو سکتی۔ اس لیے ہم نے اپنے کرنے کے کام کیا کرنے ہیں؟ شارٹ کٹس میں ایک اور جو اگر چھوٹی سی ہم اگر مثال لیں تو دیکھیں انسان اتنی شارٹ کٹس کا عادی ہو چکا ہے کہ اب ویڈیوز بھی 1-2 منٹ کی نہیں بنتی، جسٹ 20 سیکنڈ کی بنتی ہے۔ اور فون کالز پہلے کیا ہوتا تھا؟ پی ٹی سی ایل تھا اور فون کالز اتنی مہنگی نہیں تھی، زیادہ لمبی بات ہوتی تھی، پھر فون آئے، فون پہ کال، پھر واٹس ایپ آیا، تو اب اس سے بھی شارٹ کٹ کیا طریقہ ہے؟ کال کرنے کا ٹائم نہیں، وائس نوٹ سننے کا ہے وہ کر دیے، وائس نوٹ اس وقت نہیں سن سکے کسی اور ٹائم سنیں۔ تو اتنے یہ شارٹ کٹس ہم نے زندگی کے تلاش کیے ہیں ہم انسانوں نے، لیکن ہم اللہ کی عبادت میں یہ شارٹ کٹس کبھی بھی استعمال نہیں کر سکتے، ورنہ کیا ہوگا کہ ہماری آخرت خراب ہوگی، دنیا تو ہماری سنور جائے گی، کیونکہ ہم آج کل ہمارا سب کرونا کیا ٹائم ہی نہیں ملتا، ٹائم بہت شارٹ ہے، دن چھوٹے ہو گئے، اور اس چکر میں ہم نے ہر چیز کو شارٹ کٹ کرتے کرتے اپنی نمازوں کو بھی شارٹ کٹ کر دیا ہے، اپنی عبادات کو بھی شارٹ کٹ کر دیا ہے۔ اور اس پہ یہ دیکھیں ہم اور کیا کرتے ہیں، ہم کھڑے ہو کے ہماری کچن کی جو ہے کوکنگ وہ کھڑے ہو کے ہو سکتی ہے، نماز پڑھتے ہوئے ہم کہتے ہیں چیئر بلانا، چیئر پہ پڑھیں گے، چلو آج تو میں بہت تھکی ہوئی ہوں بیٹھ کے پڑھ لیتی ہوں، ہوتا ہے نا ایسا؟ پھر کیا ہوگا؟ نماز تو پڑھ ہی رہی ہوں نا،
جبکہ آپ کو پتا ہے کہ بیٹھ کے نماز پڑھنا بغیر کسی شرعی عذر کے اس کا ثواب کتنا رہ جاتا ہے آدھا. لیکن ہم یہ سوچتے نہیں اس وقت. ہم کیا کرتے ہیں, ہم کھڑے ہو کے ٹائم باتیں کر لیں گے ہم صحیح سے, ہم گپے دنیا کی مار لیں گے, لیکن نماز کے وقت ہم کیا کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں چلو کوئی نہیں آخری 2 سنت اور نفل بیٹھ کے پڑھ لیتے ہیں پہلے, بلکہ اکثر 4 سنت بھی بیٹھ کے پڑھ لیتے ہیں. ہوتا ہے نا ایسا؟ صحیح بات کہہ رہی ہوں کہ نہیں؟ اگر متفق نہیں تو کہہ سکتے ہیں آپ, ظاہر ہے میں بھی عام سی انسان ہوں, میں صحیح کہہ رہی ہوں, بولیں آپ. اب آج سے ہم نے کیا کرنا ہے, بغیر کسی شرعی عذر کے. کبھی ایسا ہوا ہے کہ شیلف میں فکس چولہا ہم نے اٹھا کے نیچے رکھ لیا ہو, آگے کھڑے ہو کے ہم کوکنگ نہیں کر سکتے تو چلو بیٹھ کے کرتے ہیں. لیکن اب یہ دیکھیں, اب تو یہ ٹرینڈ ہے نا, کچن ایسے ہی آ رہے ہیں, تو اسی کے مطابق ہم پھر چلتے ہیں. ہم نے اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لیا ہے, لیکن جو عبادت کا طریقہ اللہ کے رسول نے بتایا اس کے مطابق ہم ڈھالتے ہی نہیں ہیں, اس کے مطابق ہم اپنے آپ کو رکھتے ہی نہیں ہیں. اسی لیے دیکھیں کہ اینڈ پہ یہ جو پوائنٹ ہے کہ ہم انسان عبادت میں بھی جلدی کرتے ہیں, جیسے ہر کام میں جلدی کرتے ہیں, جلدی جلدی ریڈی ٹو کوک کتنا وہ ایک آ گیا ہے. اب تو ریڈی ٹو ویئر, ریڈی میڈ بھی نہیں, بلکہ لایا اور پہنا اور فنکشن پہ چلا گیا, ہر سائز میں جاتا ہے. لیکن ان ساری چیزوں میں تو ہم کر سکتے ہیں, لیکن اگر اس میں اس وجہ سے کہ ہم اپنے دین کے کاموں کے لیے ٹائم بچانا چاہتے ہیں تو یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لے گئے, اور یہ جو شارٹ کٹس ہیں نا اس کے حوالے سے بتا رہی ہوں. حدیث یہ سب کو پتا ہوگی, پتا ہے نا سب کو, سب نے پڑھی ہوئی ہے نا, کہ ایک اس کا مفہوم بتا دیتی ہوں کہ جیسے پڑھ تو آپ وہاں سے لیں کہ ایک شخص آیا اور وہ جلدی جلدی اس نے نماز پڑھی, تو نماز پڑھنے کی ٹوکنے کی وجہ کیا تھی؟ اچھا بتائیں, آپ سے اس کا حاصل مطالعہ لیتی ہوں. کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے رفع یدین کرنے پہ, اللہ اکبر اوپر نیچے کرنے پہ, ہاتھ باندھنے پہ, سجدہ اونچا نیچا کرنے پہ, ہاتھ کا کوئی یا رکوع سجود کسی میں ٹوکا نہیں؟ ادھر سے بتائیں آپ, ٹوکا تھا اس بات پہ؟ کس بات پہ ٹوکا تھا یہ بتائیں گے؟ صبا آپ بتائیں کس بات پہ ٹوکا تھا؟ جلدی جلدی نماز پڑھنے پہ. تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کتنی دفعہ نماز پڑھنے کے لیے کہا تھا, اور تیسری دفعہ اس نے پھر آ کے کیا پوچھا تھا؟ تینوں دفعہ اس نے ایک ہی عمل دہرایا. ٹھیک ہے, تو آج سے ہم سب نے کیا کرنا ہے, عمل کا پوائنٹ کیا لینا ہے؟ اچھا, آج جو ہے, آج کے دن میں عبادت کے 3 جو صورتیں ہیں, اگر اس کا تھوڑا ہم لیں, ہم بھی شارٹ کٹ لیتے ہیں, ٹھیک ہے, شارٹ کٹ لیں تو کیا کیا لیا آج ہم؟ نماز, ذکر, اقامت دین. اچھا, اقامت دین, یہ جو آج کا ٹاپک ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلوب عبادت پڑھا, اس میں اقامت دین کا کیا سمجھ آتا؟ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا نا, بلغونی ولو آیا, مجھ سے آگے پہنچاؤ چاہے وہ آیت ہی کیوں نہ ہو. تو آج کی عمل کی امید ہے کہ باتیں لی ہوں گی, کیونکہ یہ ٹاپک بہت وسیع ہے, اس کو شارٹ کٹ کر کے بتانا اس لیے تھا کہ تھوڑی تھوڑی ہر ایک چیز پہ نظر ہو ہماری. اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بعمل مسلمان بنائے, اور اس کے بعد ہمیں یہاں پہ پڑھنے کے لحاظ سے بعمل اسٹوڈنٹ اور بعمل استاد بنائے, کیونکہ استاد کا عمل اگر اچھا ہوگا تو آگے سب کے اوپر اثر کرے گا. اگر ماں کی نماز اچھی ہوگی تو بچوں کی نماز اچھی ہوگی, اور اگر ماں کی نماز اچھی نہیں ہوئی تو گھر کے اوپر وہ والا اثر بھی نظر نہیں آتا. اور اگر ایک بیوی کی نماز اچھی ہوگی تو پکی بات ہے کہ اس کے ہسبینڈ کی بھی اچھی ہوگی. اور اس چیز پہ بھی میرا ایمان ہے کہ اگر بیوی دین کے کاموں میں لگ جائے تو اللہ تعالیٰ بھی راستے کھولتا ہے, اور اللہ تعالیٰ ایسا ساتھی دیتا ہے, جن کو دیا ہوا ہے ان کی وہ تعاون کرنے والے ہیں, اور اللہ تعالیٰ جن کو آگے نیکسٹ آپ سب بچیوں کو دینا, اللہ تعالیٰ ایسے ہی آپ کو ساتھ دیں
جو آپ کے دین اور دنیا کے لحاظ سے آپ کے لیے بہتر ہو. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک.